رحمن یا رحمن بمگنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 93 سے لے کر 97 تک کا ترجمہ اور تفسیر جانا تھا. آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 98 سے لے کر 103 تک کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من جو کوئی کانا ہو عدوً دشمن للہ اللہ تعالیٰ کا و ملائکتہ اور فرشتوں کا و رسولہ اور اس کے رسولوں کا و جبریل اور جبریل کا و میکال اور میکائیل کا فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ عدو دشمن ہے للکافرین کافروں کا. جو کوئی دشمن ہو اللہ تعالیٰ کا اور فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا پس بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا نازل کی ہم نے الیک طرف آپ کے آیاتن آیات بینات روشن وما اور نہیں یکفرو انکار کرتے بہا ان کا الا مگر الفاسقون جو فاسق ہیں. اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے طرف آپ کی آیات روشن اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر جو فاسق ہیں. اوا کیا کلما جب کبھی آہدو عہد کیا عہدن کوئی عہد نبذہ پھینک دیا اسے پیٹھ پیچھے فریقن ایک گروہ نے منہم ان میں سے بلکہ اکثرہم اکثر ان کے لا نہیں یؤمنون ایمان لاتے. کیا جب کبھی عہد کیا انہوں نے کوئی عہد پھینک دیا اسے پیٹھ پیچھے ایک گروہ نے ان میں سے بلکہ اکثر ان کے نہیں ایمان لائے. وَلَمَّا اور جب جاءہم آیا ان کے پاس رسول من عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے مصدق تصدیق کرتا ہوا لما جو کچھ معہم ان کے پاس تھا نبذہ پھینک دی فریق ایک گروہ نے من الذین ان لوگوں میں سے اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب اللہ کتاب اللہ تعالیٰ کی وراء پیچھے ظہورہم ان کی پیٹھوں کے کأنہم جیسا کہ وہ لا نہیں یعلمون جانتے. اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ تعالیٰ کے پاس سے تصدیق کرتا ہوا جو کچھ ان کے پاس تھا پھینک دی ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب اللہ تعالیٰ کی پیچھے ان کی پیٹھوں کے جیسا کہ وہ نہیں جانتے. وَاتَّبَعُوا اور پیروی کی ما جو کچھ تتلو پڑھتے تھے الشیاطین شیطان علی ملک سلیمان علیہ السلام کے ملک میں وما اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے ولیکن اور لیکن الشیاطین شیطانوں نے کفر کیا یعلمون سکھاتے تھے الناس لوگوں کو السحر جادو وما اور جو کچھ انزلا اترا علی اوپر الملکین فرشتوں کے ببابل بابل میں ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت پر وما اور نہیں یعلمانی سکھاتے تھے وہ دونوں من احد کسی کو حتی یہاں تک کہ یقولا کہہ دیتے انما یہ کہ نحن ہم ہیں فتنۃ آزمائش فلا پس نہ تکفر کفر کرو فیتعلمون
پس سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے ما جو یفرقون جدائی ڈالتے ہیں بھی ساتھ اس کے بین المرء درمیان مرد کے وزوجہ اور اس کی بیوی کے وما اور نہیں تھے ہم وہ بضارین نقصان پہنچانے والے بھی ساتھ اس کے من احد کسی کو الا مگر باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ویتعلمون اور سیکھتے تھے ما جو نہیں تھا یضرہم نقصان پہنچاتا انہیں ولا اور نہ ینفعہم نفع وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علموا جانتے ہیں لمن اشتراہ البتہ جس نے خریدا اسے ما لہ نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں من خلاق کوئی حصہ ولبئس اور البتہ برا ہے ما جو کچھ شرعو کے بیچا بھی ساتھ اس کے انفسہم اپنی جانوں کو لو اگر کانو ہوتے یعلمون جانتے اور پیروی کی جو کچھ پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کے ملک میں اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا سکھاتے تھے لوگوں کو جادو اور جو کچھ اترا اوپر فرشتوں کے بابل میں ہاروت اور ماروت پر اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے کہ ہم ہیں آزمائش پس نہ کفر کرو پس سیکھتے تھے ان دونوں سے جو کچھ کے جدائی ڈالتے ہیں ساتھ اس کے درمیان مرد کے اور اس کی بیوی کے اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے ساتھ اس کے کسی کو مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے سیکھتے تھے جو نہیں تھا نقصان پہنچاتا انہیں اور نہ نفع اور البتہ تحقیق جانتے ہیں البتہ جس نے خریدا اسے نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ اور البتہ برا ہے جو کچھ کے بیچا ساتھ اس کے اپنی جانوں کو اگر ہوتے جانتے ولو اور اگر انہم وہ آمنو ایمان لاتے واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرتے لمثوبۃ البتہ بدلہ پاتے من عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس خیر بہتر لو اگر کانو ہوتے یعلمون جانتے اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے البتہ بدلہ پاتے اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر اگر ہوتے جانتے ما کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین یہود جبریل علیہ السلام سے دشمنی اور بغض رکھتے تھے اور میکائیل علیہ السلام سے دوستی کا دم بھرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام فرشتے ہوں یا ان میں سے مخصوص جبریل علیہ السلام یا میکائیل علیہ السلام یا پیغمبروں میں سے کوئی ہو سب میرے مقبول بندے ہیں ان سب سے یا ان میں سے کسی ایک سے بھی کوئی دشمنی رکھے گا تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں احادیث مبارکہ میں ہے من عاد لی ولیشن جس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کی تعظیم کرنی چاہیے ہاں تعظیم میں مراسم عبادت نہیں شروع کر دینے چاہیے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ پر روشن دلائل نازل فرمائے ہیں جنہیں دیکھ اور سن کر صرف فاسق ہی انکار کرتے ہیں یہود کو تو چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے آتے کیونکہ ان کی کتاب تورات میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف موجود ہیں اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ مگر ان کی یہ عادت بن چکی ہے کہ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اسے پس پشت ڈال دیتا ہے یعنی اس کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے
لہٰذا ان سے کوئی نیک توقع رکھنے کی گنجائش نہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب جب کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا اور جو کچھ ان کے پاس تحریف کے بغیر موجود ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اہل کتاب کا ایک گروہ کتاب اللہ کو پس پشت ڈال رہا ہے جیسا کہ انہیں علم ہی نہیں۔ ان کی یہ حالت ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسان اکثر آپس میں ملتے جلتے رہتے تھے۔ اس طرح جنوں سے انسانوں نے جادو سیکھ لیا اور اسی کا کاروبار چلنے لگا، حتیٰ کہ جنوں نے انسانوں کو باور کرایا کہ سلیمان علیہ السلام خود اسی جادو کے زور سے حکومت کر رہے ہیں اور اسی سے جنات کو قابو کیا ہوا ہے۔ جادو میں اکثر کفریہ اور شرکیہ کلام پڑھا جاتا ہے اور ایسے ہی افعال کیے جاتے ہیں۔ انہی شرکیہ مراسم کے ذریعے شیاطین اور ارواح خبیثہ سے مدد حاصل کی جاتی ہے، جو کہ صریحاً کفر ہے۔ تو جب انہوں نے اس کے ارتکاب کی نسبت سلیمان علیہ السلام کی طرف کی تو اللہ تعالیٰ جواباً فرما رہے ہیں کہ یہ کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا سب کفر ہے۔ البتہ بعض علماء کرام کے نزدیک جادو کا بچاؤ اور اس کا توڑ سیکھنا جائز ہے۔ البتہ بعض لوگ جو جادو کو برحق کہتے ہیں یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ قرآن نے اسے کفر کہا ہے اور کفر برحق نہیں ہو سکتا۔ رہی بات اثر کی تو یہ اور بات ہے، اثر تو ہر چیز میں ہے، خواہ اچھا ہو یا برا۔ جن کا اثر محض برا ہے وہ منع ہے۔ اور جو کچھ بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا، اکثر حضرات اسے بھی جادو ہی سمجھتے ہیں، لیکن بعض حضرات کا رجحان یہ ہے کہ اسے چونکہ جادو سے علیحدہ بیان کیا گیا ہے اور پھر فرشتوں نے بھی اسے فتنہ، آزمائش کہا ہے اور سکھانے سے پہلے کہہ دیا کرتے تھے کہ اسے غلط استعمال کر کے کفر و شرک نہ کرنا اور اسے ہی مستقل اور حقیقی مؤثر نہ سمجھنا، پس وہ ان سے خاوند اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالنا سیکھتے تھے اور اس سے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس لیے کہ ہر چیز کا اثر اللہ تعالیٰ کے اذن پر موقوف ہے۔ اور وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو انہیں نہ نفع پہنچا سکتی تھی اور نہ نقصان، کیونکہ سب کچھ مالک کی مرضی اور اس کے حکم سے ہوتا ہے، لہٰذا انسان کو غلط سہاروں کے بجائے مالک حقیقی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو انسانی صورت میں بابل شہر میں بِإِذْنِ اللہ انسانی آزمائش کے لیے آئے تھے، اور ان پر جو علم اترا تھا وہ غالباً جادو کے علاوہ کچھ اور تھا، کیونکہ جادو تو کفر ہے تو پھر اس سے ملتا جلتا علم کیا ہو سکتا ہے۔ تو بعض حضرات کے نزدیک وہ الفاظ، جملوں اور عادات کی تاثیرات کا علم تھا، جس کا غلط استعمال تو فتنہ و کفر ہے مگر صحیح استعمال بھی ہے، اور غالباً آج بھی جو تعویذ وغیرہ کا سلسلہ ہے یہ اسی کی باقیات ہیں۔ واللہ اعلم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور البتہ تحقیق وہ جانتے تھے کہ جس نے اسے خریدا
اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی اس نے اپنی آخرت برباد کر لی، اور البتہ برا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ دنیا کے بدلے میں آخرت داؤ پر لگانا اور پھر چند روزہ دنیاوی بہار کے لالچ میں دائماً اپنے آپ کو پھنسا دینا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اور اگر وہ ایمان والے ہوتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو عند اللہ ثواب پاتے، اور وہ ان کے لیے بہتر تھا اگر وہ سمجھ بوجھ رکھتے۔